بسم اللہ الرحمن الرحیم الجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ رب العالمین بہت ساروں کو توفیق دیتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کی فیوض اور برکات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں۔ اسی لیے مسجدیں بھی زیادہ پر رونق ہوتی ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کا یہ شوق، ذوق اور یہ جذبہ جو رمضان میں دکھنے کو ملتا ہے، اللہ 12 مہینے اسے قائم رکھے۔ دنیا ایک عجیب گھرانہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں، بستے ہیں، آباد ہوتے ہیں، ہمارے منصوبے ہوتے ہیں، ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے۔ جب چھوٹے ہوتے ہیں پڑھنے کا منصوبہ ہوتا ہے، جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر نوکری کا، جاب کا یا بزنس کا ایک منصوبہ ہوتا ہے، میں یہ بنوں گا، پھر وہ بھی ہو جاتا ہے، پھر شادی کا منصوبہ ہوتا ہے، وہ بھی ہو جاتی ہے، پھر بچوں کا پروگرام ہوتا ہے، وہ بھی اللہ دے دیتا ہے، پھر یہ پلاننگ ہوتی ہے کہ میں نے بچوں کے لیے یہ کر کے جانا ہے، وہ بھی ہم کر لیتے ہیں۔ یہ سارے کام ہم کرتے ہیں،
اگر نہیں کرتے تو یہ نہیں کرتے کہ میں نے پڑھ بھی لیا، عہدہ بھی پا لیا، شادی بھی کر لی، بچے بھی بنا لیے، کاروبار میں نام بھی بڑا کر لیا، پھر کیا ہوا؟ پھر میں مر گیا۔ موت کے بعد کی زندگی کے لیے میں نے جو کرنا تھا کچھ بھی نہیں کیا۔ صرف بچوں کے لیے کر کے جانے کا نام ایک ذمہ دار باپ کا فریضہ پورا نہیں ہوتا۔ ہر بندے کی، ہر مسلمان کی اپنی بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ ہم نے مرنا ہے، ہمارے بچوں نے بھی مرنا ہے، ہمارے بڑے فوت ہو گئے، ہم روک سکے انہیں؟ ہم مریں گے، ہمارے بچے بھی ہمیں نہیں روک سکیں گے مرنے سے۔ آج بھی ایک جنازہ ہے، کل تک وہ ہمارے درمیان موجود تھے، محفلوں کی رونق ہوتے تھے، آج وہ نہیں۔ اسی طرح ہم سب نے جانا، دنیا میں سب سے عقل مند ترین انسان وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے فکر مند ہو۔ ہم بہت ساری چیزیں دنیا میں کر جاتے ہیں، بینک بیلنس بھی بنا جاتے ہیں، پاکستان کی بینکیں جب بھر جاتی ہیں پھر ہم سوئٹزرلینڈ کی بینکوں کا رخ کرتے ہیں، وہ بھی بھر جاتی ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم مر جاتے ہیں۔ موت سے ہم بچنا چاہتے ہیں، ہر بندہ بچنا چاہتا ہے، مرنے کا کسی کو بھی دل نہیں چاہتا، ہمارا بھی دل نہیں چاہتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف آپ ایسے ہیں، میں بھی ایسا ہوں، مرنے کا کسی کا دل نہیں چاہتا، لیکن ہم موت کو نہ چاہنے کے باوجود روک نہیں سکتے۔ موت نہ ہماری مرضی سے آتی ہے، نہ ہمیں پوچھ کے آتی ہے۔ وہ لوگ چلے گئے جن سے موت پوچھا کرتی تھی میں آؤں کہ نہ آؤں، اب ان میں سے کوئی باقی نہیں ہے۔ ہم میں سے موت نہیں پوچھتی کسی سے بھی، کوئی گھر میں بیٹھا ہے، کوئی گاڑی چلا رہا ہے، کوئی دفتر میں بیٹھا ہے، کوئی مسجد میں بیٹھا ہے، حتیٰ کہ کوئی سجدے میں ہے، موت آ جاتی۔ گھر والے کہتے ہیں نماز پڑھنے گیا ہے، مسجد والے کہتے ہیں ابھی پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا، پھر اٹھا ہی نہیں۔ کتنے خطیب خطبہ دیتے ہوئے منبر سے نیچے گر گئے، پھر اٹھ نہیں سکے۔ وہ زندگی کا ان کا آخری خطبہ تھا۔ یہ چیزیں جب انسان کو یاد ہوں، پھر انسان کو پیسے کی محبت نہیں رہتی، پھر دنیا کی محبت بھی نہیں رہتی، پھر اس کو جو کچھ محبت، لگن، تڑپ، خواہش ہوتی ہے وہ آخرت کی ہوتی۔ آخرت چونکہ نری ادھار ہے، دنیا نقد ہے۔ ہم تو بزنس مین ہیں، کاروباری ہیں، اور ایسی ہی سوچ رکھتے ہیں کہ نہ نقد نہ تیرا ادھار۔ نقد میں 9 روپے بھی ہوں تو بھلے ہیں، ادھار میں تیرا ہوں تو وہ سودا نہیں کرتا۔ کس نے دیکھا ہے دے گا نہیں دے گا؟ جنت کے حوروں کے تو سارے وعدے ہیں، وعدے اللہ کے، لیکن یہ بھی تو سوچو یہ وعدہ کس کا ہے؟ من اصدق من اللہ حدیثا، من اصدق من اللہ قیلا۔ اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا، پکی بات کرنے والا، کہہ کر نامو کرنے والا اللہ سے زیادہ اور دنیا میں کون ہے؟ ہمیں یقین ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کی کروڑوں میں زکوٰۃ نکلتی ہے، وہ لاکھوں میں نکال کے فارغ ہو جاتا ہے۔ کسی کی لاکھوں میں نکلتی ہوتی ہے، وہ ہزاروں میں نکال کے فارغ ہو جاتا ہے۔
کسی کی ہزاروں میں نکلتی ہے، وہ سینکڑوں میں نکال کے جان چھڑا دیتا ہے۔ کچھ لوگ تو بینکوں سے 10-10 روپے کی نئی گڈیاں لے آتے ہیں، جیب میں رکھتے ہیں، جو بھی مانگنے والا آتا گیا وہ 10-10 روپے دیتے چلے گئے۔ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے، یہ دنیا کو بھکاری بنانا ہے، بھکاری۔ 10 روپے سے میرا بچہ خوش نہیں ہوتا، آپ ایک غریب بندے کو 10 روپے دے کر اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے جی پاکستان کے جتنے مدرسے ہیں، وہاں سے جتنے بھی سفیر آتے ہیں، ہر مدرسے کی رسید بک میں میرا نام ہونا چاہیے۔ دو جی 20-20 روپے کی رسیدیں کٹ رہی، 15 سفیر اس کو گھیر کے بیٹھ گئے اور وہ سب کو 20-20 روپے نکال کے دے رہا ہے اور سب اس کو رسید۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس دنیا کے پاکستان کے سارے مدرسوں میں آپ کا نام آ گیا کہ جی ہم کراچی میں گئے تھے، فلاں صاحب نے 50 روپے دیے تھے، لیکن اللہ کی قسم اللہ کے رجسٹر میں نام نہیں آیا۔ آپ کو یہ چاہیے کہ دنیا کے رجسٹر میں نام آئے یا نہ آئے، اللہ کے رجسٹر میں نام ضرور آنا چاہیے۔ یہ بھکاری بنانے سے نہیں آتا، زکوٰۃ کا ایک مقصد ہے۔ اللہ نے کوئی چیز بے مقصد آپ پہ فرض نہیں کی ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ چونکہ اللہ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ تو جو حکمت والا ہوتا ہے اس کے کام حکمت سے خالی نہیں ہوتے، اس کے سارے کام حکمت والے ہوتے، دانائی والے ہوتے۔ آج ہم دنیا میں بہت کچھ اکٹھا کر کے جاتے ہیں، یا دنیا ہمیں چھوڑ جائے گی یا ہم دنیا کو چھوڑ جائیں گے، دونوں میں سے تو ایک ضرور ہونا ہے۔ بڑا ہم شام کو جب دکان کلوز کرتے ہیں، آفس بند کرتے ہیں، تجوری کا ڈھکنا کھول کر بغیر گنے جو پیسے رکھے ہوتے ہیں اس کو فٹافٹ بیگ میں ڈالتے ہیں، گھر میں آ کے پھر گنتے ہیں۔ اور اللہ نے ان کاغذی نوٹوں کی کشش بھی کچھ ایسی رکھی ہے، میں دن بھر دکان کے کام پہ تھکا ہوا بھی آؤں اور بعد میں گھر میں آ کر مجھے نوٹ گننے پڑے، ایک دفعہ بھی میں نہیں بولوں گا کہ میں تھکا ہوا ہوں بیگم تو گن لے، کبھی بھی میں ہی گنوں، پتہ نہیں بیگم نکال نہ لے اس میں سے، میں ہی گنوں گا۔ اور مجھے وہ اتنے نوٹ ہوں کہ مجھے گنتے گنتے 2 گھنٹے لگ جائیں، میں نہیں تھکوں، بلکہ دل یہ کہے گا کہ یہ رات ختم ہی نہ ہو، رات ختم ہی نہ ہو۔ رات تو ختم ہوتی ہے، پھر صبح سویرا بھی ہوتا ہے، فکر یہ ہونی چاہیے کہ وہ سویرا میرے لیے ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ رات میری زندگی کی آخری رات تو نہیں۔ وہ جو گن گن کے رکھتے ہیں نا، الذی جمع مالہ عددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، اپنے پیسے کو گن گن کے رکھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مال ہمیشہ رہے گا۔ یہ ان کی بھول ہے، یہ ان کی بھول ہے۔ فرمایا الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا اور چاندی کو گن گن کر رکھتے ہیں، سونا اور چاندی کے خزانے جمع کرتے ہیں، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے،
اللہ کی راہ میں اسے نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے، کبھی زندگی میں صدقہ بھی نہیں نکالا، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، فرمایا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ جو ساتھی باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے، اوپر مسجد کے 2 ہال ہیں، آپ ان میں تشریف لے جائیں، اور خاص کر میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ اگر نیچے وہ بزرگوں کو جگہ دے دیں جو سیڑھی نہیں چڑھ سکتے تو انشاءاللہ یہ اجر بھی آپ کے کھاتے میں آئے گا، اور جوان اوپر چلے جائیں اور بزرگوں کو نیچے جگہ دے دیں تاکہ ان کو سیڑھیاں چڑھنے کی جو زحمت ہے وہ نہ کرنی پڑے۔ اور انشاءاللہ یہ بھی ایک منصوبہ ہے مسجد کمیٹی کی طرف سے، جو آپ کو الحمدللہ یہ حال جو کم پڑ رہا ہے، یہ خوشی کی بات، یہ انتہائی خوشی کی بات، یہ حال انشاءاللہ اوپر ادھر بھی بنے گا، اور سامنے جو خواتین ہیں ان کے لیے بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ حال دونوں ان کو کم پڑ رہے ہیں، تو جامع والا جو مدرسے کی طرف سے جو حال تھا وہاں سے بھی دروازہ کھول دیا گیا ہے، اور مدرسے کے حال میں بھی انتظام کر دیا گیا ہے، اور جو کمزور، بیمار، ضعیف اور بڑی عمر کی خواتین ہیں ان کے لیے کرسیوں کا بھی انتظام کر دیا گیا ہے۔ تو خواتین سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کے اپنے حال میں جو خواتین کے لیے مختص ہے اس میں آپ کو جگہ نہ ملے تو آپ برابر میں دروازہ استعمال کر کے جامع کا حال بھی آپ استعمال کر سکتی ہیں، وہاں بھی آپ کے لیے انتظام کیا گیا ہے۔ اور یہ انتظامیہ کے منصوبے میں ہے کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد یہ وضو خانے کے اوپر جو خواتین کے 2 حال ہیں اس کے اوپر خواتین کے 2 حال بنیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ ابھی سے یہ بھی ارادہ کر لیں آپ نے اس میں حصہ ڈالنا ہے، ضرور حصہ ڈالنا ہے، اور آپ وہاں یہ اللہ کے گھر میں ایک اینٹ لگائیں گے، ارے آپ بجری اور سیمنٹ اور گارے کی اینٹ لگائیں گے، اللہ انشاءاللہ جنت میں آپ کے محل کے سونے کی اینٹ لگائے گا۔ اور یہ سودا مہنگا نہیں ہے، اور یہ پھر آپ کے علاقے کی جگہ ہے، آپ دیکھتے ہیں بھالتے ہیں، آپ کی چوک کی جگہ ہے، اور چوک پہ آس پاس بھی کوئی مسجد نہیں ہے، چوک کے اوپر الحمدللہ یہ چوک کی جگہ ہے، اور اہل توحید یہاں آتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ انتظام بھی اچھا ہوتا ہے آپ کے لیے وضو کرنے کا، واش روم کا، اور اسی طرح نماز کا، گرمیوں میں اے سی کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے یہ سارے کام کرائے ہیں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اللہ رب العالمین ان کی قبر کو بھی جنت کے کھڑکیاں کھول کر ان کو بھی اے سی والا بنا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو جو ساتھی نیچے جگہ نہیں ہے وہ اوپر حالوں میں چلے جائیں، پہلے حال میں بھی اور اس کے بعد اوپر کا حال ہے وہاں بھی پنکھے وغیرہ لگا دیے گئے ہیں، صفیں بچھا دی گئی ہیں، اور آپ کے لیے پورا صفائی ستھرائی کا انتظام بھی کر دیا گیا ہے۔ اور خاص کر نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ وہ بزرگوں کو نیچے جگہ دیں اور خود اوپر، چونکہ بچے تو 3-3 4-4 منزلہ سیڑھیاں بھی چڑھ سکتے ہیں اور بھاگ کے چڑھ سکتے ہیں، لہٰذا وہ اوپر چلے جائیں اور بزرگوں کو نیچے جگہ دیں۔ فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، درہم و دینار کی شکل میں جمع کر کے رکھتے ہیں، اور انہیں اللہ رب العالمین کی راہ میں زکوٰۃ کی شکل میں انہیں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، فرمایا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے، اللہ رب العالمین انہیں دردناک عذاب دے گا۔ اس عذاب کی کیفیت اور شکل و صورت رب العالمین نے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، تمہاری ساری دولت اس کو ایک دھات کی شکل دینے کے بعد اللہ رب العالمین دوزخ کی آگ میں اسے تپائے گا، دوزخ کی آگ میں گرم کرے گا۔ جب وہ سرخ ہو جائے گی وہ دھات، تمہاری دولت والی دھات جب وہ سرخ ہو جائے گی، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، فرمایا سب سے پہلے ان کے ماتھے داغیں گے،
اس سرخ لوہے سے ان کے ماتھے داغیں گے، ان کے پہلو داغیں گے، ان کی پشتیں داغیں گے، پھر نہ بندہ اوندھا لیٹ سکے، نہ کروٹ کے بل لیٹ سکے، نہ پشت کے بل لیٹ سکے، سب کو جلا کے رکھ دیں گے۔ اور اللہ پھر یہ بھی کہے گا تنزیہ طور پر، فرشتے کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، ارے اب کیوں شور مچاتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو، کیوں درد اور دکھ اور تکلیف محسوس کرتے ہو؟ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تو وہی سرمایہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اس کا مزہ تو چکھو جو تم اپنے لیے جمع کیا کرتے تھے، اس کا مزہ چکھو جو تم اپنے لیے جمع کرتے تھے۔ میرے بھائی وہ مزہ اچھا نہیں ہے، وہ مزہ اچھا نہیں۔ آپ ایسے کام کر کے جائیں کہ جس دن ہم مریں اللہ رب العالمین جنت کے 8 دروازے کھول کے کہے میرے بندے تو نے مجھے ایسا خوش کیا ہے، جنت کے میں نے 8 دروازے کھول دیے، اب جس دروازے سے تیرا جی چاہے داخل ہو جا۔ ایسے بھی دنیا میں خوش نصیب ہیں، اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے، اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے۔ بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں۔ صدیق اکبر نے پوچھا اللہ کے رسول یہ جو آپ نے فرمایا کسی کو روزے والا دروازہ، کسی کو نماز والا، کسی کو حج والا، کسی کو جہاد والا پکارے گا، جس نے روزے زیادہ رکھے ہوں گے، جس نے حج زیادہ کی ہوں گے، تو کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جسے جنت کے 8 دروازے پکارے؟ آپ نے فرمایا انت منہم یا صدیق، صدیق انشاءاللہ تو انہی میں سے ہے، تو انہی میں سے ہے جن کو جنت کے 8 دروازے پکارے۔ اللہ کو کوئی خزانے میں کمی نہیں ہے، ساری دنیا کو نواز دے اس کا خزانہ پھر بھی ختم نہیں ہوتا۔ اور ساری دنیا جن بھی انسان بھی اگر سارے چٹیل میدان میں جمع ہو جائیں اور ہر بندہ اپنی الگ الگ ضرورت اللہ کے آگے رکھے اور ہر بندے کی ضرورت کو اللہ پورا کر دے، تو فرمایا پھر بھی اللہ رب العالمین کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنی کہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈالو اور پھر اس کو نکالو، جتنا پانی اس سوئی کو لگ جاتا ہے اللہ کے خزانے میں اتنا بھی کمی نہیں ہوتی ساری دنیا کو نوازنے کے بعد۔ وہ رب ہے، وہ کوئی مزار والا نہیں ہے کہ جس کے خزانے ختم ہو جائیں گے، ہماری نہ وہ فریاد سن سکے، نہ ہماری دعا سن سکے، نہ ہمارے چڑھاوے دیکھ سکے، نہ وہ ہمارے چڑھاوے کھا سکے، نہ وہ قبول کر سکے۔ یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے، اسی کے نام پہ بانٹیں، اسی کے نام پہ دیں، اسی کے نام کی خیرات کریں، سب کچھ اسی پہ کریں۔ میرے بھائی میں نے یہ بھی سنا ہے اور دیکھا بھی ہے کچھ جگہوں پر، آج کل رمضان میں لوگ زکوٰۃ کو سحری اور افطاری میں خرچ کر رہے ہیں۔